فتوحات کا زمانہ تھا، صحابہ لڑے اور ایسے لڑے قادسیہ کا مقام، اللہ اکبر، قادسیہ کی لڑائی، اس لڑائی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اعلان ہوا، حی علی الجہاد، کون ہے جہاد کے لیے تیار؟ آؤ جہاد کی طرف، جہاد میں کامیابی ہے۔ آج تو جہاد کو نفرت، آج تو جہاد کو جو ہے وہ فساد کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے جہاد فساد نہیں، جہاد امن ہے۔ جہاد کیا ہے؟ زور سے بولے، کیا ہے؟ کیا ہے؟ زور سے بولے، امن ہے، امن۔ جہاد کے ذریعے سے امن دنیا میں آتا ہے، اور جب مسلمانوں کی حکومت تھی امن آیا۔ شیر اور بکری نے ایک گھاٹ سے پانی پیا، اور یہ وہ دور تھا کہ ایک عورت اگر سونے سے لدی ہوئی مشرق سے مغرب چلی جاتی، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ امن کا وہ دورہ تھا جب اسلامی حکومت قائم تھی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور خلافت۔ اللہ اکبر، جنگ قادسیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا۔ آپ نے اعلان فرمایا، اب جب مسلمانوں کے کانوں میں جہاد کی یہ آواز پڑتی تھی تو وہ ہماری طرح دبک کر بیٹھ نہیں جایا کرتے تھے، ڈرتے نہیں تھے، بلکہ سینہ تان کے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے جذبے سے الہ کلمت اللہ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، اور تلوار، تیر، ترکش لے کر میدان کارزار میں نظر آیا کرتے تھے۔ مرد تو مرد تھے، خواتین کا بھی یہی جذبہ تھا۔ یہ آواز جب حضرت خنسا جو بوڑھی ہو چکی تھیں، جو بچپن سے ایک عظیم شاعرہ تھیں، جو کھڑے کھڑے فی البدی کئی اشعار پڑھ دیا کرتی تھیں، ان کے کان میں جب یہ حی علی الجہاد کی آواز لگی، انہوں نے اپنے 4 جوان بیٹوں کو رات کو جمع کیا اور کہا، میرے بیٹو یاد رکھو، تمہارا نسب بھی صاف ہے، تمہارا حسب بھی صاف ہے، میں نے تمہارے والد کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی، میں نے آدھی زندگی سے زائد عرصہ کافروں میں گزارا، کفار کی شان و شوکت بیان کرتی رہی، لیکن جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا، میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام کو، ایمان کو بخوشی قبول کیا۔ اور یاد رکھو، تمہاری پرورش بھی میں نے اس لیے کی ہے کہ تم دین کے لیے لڑو، دین کے لیے مرو، اللہ کے لیے جیو، اللہ کے لیے مرو، اور الہ کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرو۔ اس لیے تمہیں میں نے پرورش کی اور تمہاری اچھی پرورش کی۔ یاد رکھو، صبح کو تم چاروں نے میدان کارزار میں جانا ہے، اور جب کفار تمہارے سامنے آئے، تم نے ہر ایک نے بڑی دلیری کے ساتھ لڑنا ہے، اور لڑتے لڑتے کافروں کو بھی مارنا ہے، خود بھی مرنا ہے۔ اور میری تمنا یہ ہے کہ تم چاروں کے چاروں میرے جوان بیٹے اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤ، اللہ کے نام پہ قربان ہو جاؤ۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا، احادیث میں ملتا ہے، یہ قادسیہ کی جنگ وہ جنگ تھی جس میں حضرت خنسا کے یہ 4 جوان بیٹے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے قربان ہوئے۔ اور جب حضرت خنسا کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے 4 بیٹے قادسیہ کی جنگ میں شہید ہوئے، تو اس مومنہ عورت نے، اس مسلمان عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بڑے فخر سے کہا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ادھر سے شہید اٹھیں گے تو میرے 4 بیٹے بھی ان شہیدوں کے ساتھ اٹھیں گے، اور مجھے فخر ہوگا، میں اللہ سے عرض کر سکوں گی، اللہ جی میرے پاس نامہ اعمال تو کوئی نہیں، یہ 4 بیٹے تھے، چاروں کے چاروں تیرے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیے۔